الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں سیکھنے کو، سمجھنے کو انشاءاللہ ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو جتنا ہو سکے اگر کسی کی برتھ ڈے آتی ہے تو ہم اسے گفٹ پیش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں جلد مدینے کا بلاوا بھی ملے گا اور بھی ہمارے بے شمار فضائل و برکات انشاءاللہ اس کے حاصل ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ شروع کریں ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھروتی ہوئی تھے پاک و بارات چلی ہو، پھروتی ہوئی تھے پاک و بارات چلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم
اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جگہ میں اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جگہ میں دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اللہ کے رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کے رحمت سے تو جنت ہی ملے گی کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر سے کا دستے بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، آپ کی سیرت جو ہوتی ہے اس کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتائیں گے، تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اور برکت والے چہرے کے بارے میں سنیں گے۔ کس کے بارے میں سنیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ آج سنیں گے، اور ایک واقعہ ہے وہ سنیں گے، بہت ہی پیارا واقعہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا۔ 2 سال کی عمر مبارک تھی۔ کتنے سال کے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے؟ 2 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ شریف جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 2 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ شریف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے۔ کہاں کے ملے؟ حبشہ کے۔ ان کی نگاہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اور برکت والے چہرے پر پڑی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے جلووں میں ہے وہ دلچسپیاں، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا، جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ پیارے بچوں، وہ حبشہ کے لوگ غور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ آخر میں وہ کہنے لگے، ھذا واللہ نبی، خدا کی قسم یہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی سنتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر مسلمانوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ بن سلام۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر مسلمانوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مدینہ شریف میں خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ میں نے چاہا میں بھی دیکھوں یہ کون ہستی ہیں، چنانچہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں نے لوگوں کے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی کہا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے درمیان چہرہ دیکھا تو دیکھتے ہی کہا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی یہ پرنور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا؟ یہ پرنور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، بے شک یہ واقعی اللہ پاک کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے بچوں، آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے 2 واقعات سنے۔ آپ میں سے یہ کون بتائے گا کہ پہلا واقعہ جو تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہاتھ کھڑا کر لیں، چلے آپ ہی بتا دیں۔ 2 سال۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے تھے؟ جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کر لیں بھائی، چلیں آپ بتا دیں جن کے پاس مائک ہے۔ مکہ شریف۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے بارے میں سنا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہم اچھی باتیں سیکھیں، جو سیکھیں ہم دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنا ایک ایسی بری عادت ہے جو ہمارے کردار اور ہماری پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے۔ بچوں میں یہ عادت نارملی خوف یا سزا کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ سچ بولنے سے گھبراتے ہیں یا پھر اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ترجمہ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنے سے پیرنٹس، ٹیچرز اور فرینڈس کا ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو اس سے لوگ ہم پر ٹرسٹ بھی کریں گے۔ تو بچوں، جھوٹ سے بچنے کے لیے ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچائی کی راہ پر چلنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی عادت تھی؟ کون سی عادت تھی؟ اب پیارے بچوں اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اوپر غور کر لیں، کیا یہ عادت میرے اندر تو نہیں؟ اگر مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور میرے استاد میں سے پوچھتے ہیں سبق یاد کیوں نہیں کیا، تو میں ان کو کیا بولتا ہوں؟ سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، یا میں ان کو گھما دیتا ہوں؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر جھوٹ بولیں گے، آپ نے کوئی جھوٹ بولا، اس کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اچھا یہی ہے کہ آپ سچ بولیں، انشاءاللہ آپ کو 100 جھوٹ اور بھی بولنے نہیں پڑیں گے۔ اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ بھی ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ عادت ہوگی تو بڑے ہو کر بھی عادت رہے گی، اور آپ کو اس کا سامنا بھی جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ سے دوستی ختم کر سکتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ اس کو جب پتہ چلے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو وہ آپ سے دوستی کیوں رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ کیا پینا؟ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم مکے مدینے میں جائیں اور کھڑے ہو کر آب زمزم پئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آب زمزم کا ڈول لایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا۔ آب زمزم کو عزت کے ساتھ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اور آب زمزم کی تعظیم، رسپیکٹ، یعنی اس کی تعظیم جو ہے وہ 2 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ 2 وجہ سے۔ اب پہلی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ کس سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف ملا ہے، اس لیے اس پانی کو سنت کی نیت سے کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا